ولی ولایت میں جس درجے پر فائز ہوئے، اب جوں جوں قیامت کی طرف حالات بڑھ رہے ہیں تو ولایت کے لحاظ سے بھی یعنی اس پائے کے ولی مشکل نظر آ رہے ہیں، اگرچہ نفس ولایت جو ہے وہ آج بھی موجود ہے اور انشاءاللہ قیامت تک اس امت میں موجود رہے گی۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ولی کا جو امت کے اندر کردار ہے اس کو بیان کرتے ہوئے بخاری شریف کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال سے اس کو واضح کیا کہ ولی کا کردار کیا ہے، جس سے ضمناً یہ بھی سمجھا جائے گا کہ ولی کا معیار کیا ہے اور ولی ہوتا کون ہے۔ بخاری شریف کی حدیث نمبر 5534، اس میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، اور ولی کی تعبیر کے لیے جو لفظ منتخب کیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ہیں جلیس سے صالح، نیک ہم نشین۔ یعنی بندے کی یہ بڑی خوش قسمتی ہے کہ اسے کسی ولی کے پاس بیٹھنے کا موقع ملے، تو اس موقع پر اسے جو نوازا جائے گا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا تذکرہ فرماتے ہیں۔ جس طرح بخاری کی دوسری حدیث میں یہ ذکر ہے کہ جب اہل ذکر کی جماعت کے بارے میں رب ذوالجلال کو فرشتے جا کے خبر دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے ان سب کو بخش دیا۔ تو فرشتوں میں سے ایک فرشتہ کہتا ہے کہ ان میں ایک بندہ تو ایسا تھا کہ جو اس نیت سے آیا ہی نہیں تھا اور بڑا گناہگار تھا، تو وہ اس کو بھی کیا تو نے بخش دیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہاں میں نے اسے بھی بخش دیا ہے، لیکن اسے اس کی وجہ سے نہیں بخشا۔ ہم القوم لا یشقی بہم جلیسہم، جن کے پاس وہ بیٹھا تھا وہ قوم ایسی ہے کہ ان کے پاس بیٹھنے والا بدبخت نہیں رہتا۔ لا یشقی بہم جلیسہم، کہ جو ان کے پاس آ کے بیٹھتا ہے۔ اور جو بھی جلیس ہوتے ہیں یہ لفظ بھی دونوں پر بولا جاتا ہے، جس کے پاس آ کے بیٹھے ہیں، ایک دوسرے کا جلیس ہے، دوسرا پہلے کا جلیس ہے، ہم نشیں ہیں۔ تو اس طرح کچھ لوگ دنیا میں ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی وجہ سے اوروں کا بھی بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ فرمایا ہم القوم، یہ گروہ ہی ایسا ہے ولیوں کا، نیکوں کا، کہ لا یشقی بہم جلیسہم، جو ان کے پاس بیٹھ جائے وہ بدبخت نہیں رہتا۔ تو میں نے اس بیٹھنے والے کو بھی جو کہ اس نیت سے نہیں آیا تھا، میں نے ان نیکوں کی بنیاد پر اسے بھی بخش دیا ہے۔ حالانکہ یہ فیصلہ سعادت مند ہونا اور بدبخت ہونا یہ تقدیر کا وہ فیصلہ ہے کہ جب شکم مادر میں بندہ جو ہے اس کا مٹیریل اس پر 120 دن گزر جاتے ہیں تو اس وقت لکھ دیا جاتا ہے، فرشتہ لکھتا ہے اشقی ام سعید، یعنی اس وقت جہاں اس کے مرنے کا وقت لکھا جاتا ہے اور دوسرے امور لکھے جاتے ہیں، وہاں یعنی ابھی وہ شکم مادر میں ہے تو لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ بدبخت ہوگا یا خوش بخت ہوگا۔ تو وہ لکھا ہوا جس محفل میں بیٹھنے سے بدل جائے وہ ولی کی محفل ہے۔
کہ پہلے جیسا بھی تھا، فرمایا اب لا یشقا بہم جلیسہم، ان کے پاس بیٹھنے والا شقی نہیں رہتا، بدبخت نہیں رہتا، اللہ اسے خوش بخت بنا دیتا ہے۔ تو بخاری میں اس حدیث میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو اللہ کا ولی ہے اس کے پاس آنے والا، بشرطے کہ وہ یعنی ایسا نہ ہو کہ جس کے دل میں اس کی عداوت ہے یا بغض ہے، خواہ بالکل عام سا نارمل سا انسان ہو لیکن عقیدہ صحیح ہو، اگرچہ وہ بالکل اجنبی ہو ولایت کے لحاظ سے، تو فرمایا جو جلیس صالح ہے، جس نیک بندے کے پاس تم جا کے بیٹھو، نیک بندے کی مثال کیسی ہے؟ اللہ کے ولی کی مثال یوں ہے کہ حامل المسک، جس طرح کستوری والا ہوتا ہے، کستوری کو اٹھانے والا، یعنی معمولی کستوری نہیں جو صرف اس نے لگائی ہوئی ہے اور خوشبو دیتی ہے، ایسا ہے کہ اس کے پاس کستوری کافی مقدار میں موجود ہے، وہ ہے حامل المسک۔ فرمایا اب آنے والا تین حالتوں میں سے ایک حالت کی بنیاد پر ضرور نوازا جائے گا، وہ محروم نہیں رہے گا۔ پہلی حالت یہ ہے کہ وہ کستوری والا جو ہے وہ سخی بڑا ہے، تو وہ جو اس کے پاس آئے اسے بھی تحفہ دیتا ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ اگلا اتنے قیمتی تحفے کے لائق بھی ہے یا نہیں، وہ کہتا ہے جو آج اب گیا ہے تو میں اس کو بھی تحفہ دے دیتا ہوں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اما ان یخزیک، یا تو وہ تجھے کستوری تحفے میں دے دے گا، یعنی تجھے مالک بنا دے گا کستوری کا، اور بغیر عوض کے مالک بنا دے گا، اور اگر اس کی عادت مبارک ایسی نہیں کہ ہر آنے والے کو مفت تحفے میں کستوری دے، وہ ایسا ولی ہے کہ وہ دیکھتا ہے تیاری کس کی ہے اور برتن کیسا ہے جہاں میں کچھ ڈالوں، تو پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اما ان تبتاع منہ، کہ وہ مفت تو نہیں دیتا لیکن تم پیسے دے کے خرید لیتے ہو، یعنی یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی الفاظ ہیں کہ اس کے پاس کافی مقدار میں کستوری ہے، یا تو فیض دینے کے لحاظ سے اس کا یہ طریق ہے کہ کوئی محنت کر کے آیا ہو یا نہ آیا ہو وہ تحفہ دے دیتا ہے، یا ایسا ہے کہ وہ چیک کرتا ہے کہ یہ محنت کر کے آیا ہے یا ویسے ہی آیا ہے۔ تو دوسری شکل میں وہ اگر ویسے نہ بھی دے تو سرکار فرماتے ہیں لینے والا اتنا شوق رکھتا ہے، وہ اتنی تیاری کر کے آیا ہے، گویا کہ وہ اپنی طرف سے پیسے دے کے کستوری خرید رہا ہے، تو پھر بھی محروم نہیں جائے گا، کستوری مل ہی جائے گی۔ پہلی شکل میں فیض دینے والے کے فیض دینے میں اس کی عادت کریمہ کی بنیاد پر، دوسری صورت میں وہ فیض دینے والا اتنا جلد فیض نہیں دیتا، تیاری دیکھتا ہے، تو پھر فرمائیے کہ تم نے اس سے وہ کستوری خرید لی ہے، تو جہاں تم بھی ڈیرا لگا کے بیٹھو گے تم سے بھی خوشبو آئے گی کہ تم نے اس کستوری والے سے کستوری لی ہوئی ہے، خواہ تحفے میں ملی ہے خواہ تم نے وہ خریدی ہے۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تیسری صورتحال یہ ہے
کہ اگر نہ ان کی عادت ایسی ہے کہ وہ جلدی دے دیں فیض، اور نہ لینے والے کی کوئی محنت ہے کہ یہ گویا کہ پیسے دے کے خرید لے، تو فرمایا یہ کستوری کا اپنا ایک مقام ہے۔ وَإِمَّا أَن تَجِدَ مِنْهُ رِيحًا طَيِّبًا، کہ کستوری پہ کوئی پابندی نہیں لگا سکتا کہ تو نے فلاں کی ناک تک نہیں پہنچنا،